بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی، چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہے۔ ترجمہ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کے سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ جبکہ چوپایوں یعنی 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا یعنی دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ عید قربان کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے میں عرض کرتی ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت جو دے رہے تھے تو وہ اب تو پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور غریبوں کو جو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتی ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر احادیث نمبر 2034 ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب میں ان کی اجازت دیتا ہوں۔ اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع فرمایا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے،
سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو، صدقہ دو۔ محترم ناظرین، یہ دو احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دنوں میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے ان کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا ہے۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع کیا تھا، لہٰذا اب کھاؤ اور کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو۔ کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صاحب شریعت نے اس سے منع کیا تھا، جبکہ وہ ممانعت وقتی تھی، اس کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور اس کا صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ پھر اس حکم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قربانی کے گوشت کو کئی دنوں اور مہینوں تک ذخیرہ کرتے اور کھاتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، میں نے تو تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا، یہاں پر ان کمزور اور غریب دیہاتی لوگوں کی غمخواری کرنے کے لیے روکنا مراد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میں نے تو تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا جو آئے تھے، لہٰذا کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ دو۔ یہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کرنے کی ممانعت ختم ہونے کی صراحت ہے، اور اس میں کچھ گوشت صدقہ کرنے اور کھانے کا بھی حکم ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالحج کے بعد جو مہینہ محرم کا مہینہ آتا ہے اس پہ قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، لیکن اس گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ یعنی دوپہر کا کھانا اور عشاء یعنی رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں پر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کی بجائے وقفے سے کھائیں۔ گوشت سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹینڈے گوشت وغیرہ یا کریلے گوشت، اس سے گوشت کے مضر یعنی نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔
محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔